بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید اٹھی۔ بلاہا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر کی گئی مسلط جنگ کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس جنگ میں امریکہ کی وہ دہشت ہار گئی، وہ ٹیرر ہار گیا کہ وہ جب چاہے جس ملک کو ختم کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے پہلی دفعہ اب فلسطین ہو، مسلم ممالک پر بم برسائے، لاشیں گرائی، لوگوں کو شہید کیا، عمارتیں گرائیں۔ پہلی دفعہ اسرائیل میں جوابی حملے ایران نے کیے، میزائل گاڑے، ان کی ایٹمی تنصیبات سے لے کے ان کے سافٹ ویئر ہاؤس تک کو تباہ کیا، اور امریکہ نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن اسرائیل نے اس کا قطر پر جب جوابی حملہ کر کے 14 میزائل ایئر بیس، امریکن ایئر بیس پر گرائے، تو اس کے بعد امریکہ کا تکبر اور خوف ختم ہو گیا، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف ممالک سے فون کر کے جنگ بندی کا کیا۔ ناظرین، اس جنگ میں بظاہر نقصان تو بہت زیادہ ایران کا بھی ہوا، لیکن دنیا میں جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا اور اپنا اسرائیل کہتا تھا کہ میں اس کے ذریعے دنیا کو تباہ کر سکتا ہوں، فتح کر سکتا ہوں، وہ اس کا تکبر ختم ہو گیا، کیونکہ ایران نے بتا دیا کہ اسرائیل ناقابل تاثیر، ناقابل شکست نہیں ہے، اسے شکست دی جا سکتی ہے، اور اسی کی زمین پر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این این کے مطابق، بی بی سی اور دنیا کے تمام اخبارات کے مطابق کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس نے جنگ بند ہو گئی، اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ دنیا تیسری بڑی جنگ سے بچ گیا۔ 14 دن جنگ کرنے کے بعد امریکہ نے اپنے تمام لڑاکا طیارے، میزائل، اپنی نیوکلیئر پاور، ہر قسم کے حربے استعمال کیے، لیکن امریکہ کو کامیابی نہ ہوئی، اور بالآخر ایران کے جوابی حملوں نے ایران اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ تاہم ایران کہتے ہیں اس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا، جلد ہو جائے گا یہ فیصلہ۔ اس میں ناظرین، ایران کو تو کامیابی ملی ہی ملی، اگر اس میں شکست ہوئی تو امریکہ کا ہوئی، جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ سپر پاور ہے، اس کے پاس دنیا کے B-2 طاقتور ترین طیارے ہیں۔ اس طیاروں کے 14 طیاروں کے 3 شہروں میں حملے پر بھی تہران کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اس کی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ جوابی حملے کیے، یہاں تک کہ اسرائیل پر ایرانی حملے کے ساتھ ساتھ قطر میں امریکن ایئر بیس پر حملے کیے، اتنے حملے کیے، 14 میزائل گاڑے، اور اس کے بعد قطر نے مختلف ممالک سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس جنگ میں اگر کوئی ہارا ہے تو UN ہارا ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنے نہیں لگا، اگر شکست ہوئی ہے تو OIC مسلم امہ کو ہوئی ہے کہ جنہوں نے صرف ایران پر جب حملے ہوئے تو زبانی مذمت کی لیکن نہیں کیا، لیکن بدقسمتی دیکھے دنیا کے مسلم ممالک کی۔ اس میں اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی تو بظاہر ہو گئی، لیکن فلسطین کی عوام کا کسی مسلمان ملک نے ذکر نہیں کیا۔ OIC کی سربراہی ترکی کے پاس ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، دیگر اسلامی ممالک ہے، پاکستان پاور ہے، لیکن کسی نے امریکہ اور اسرائیل سے یہ نہیں پوچھا کہ فلسطین میں 50,000 سے زیادہ شہادتیں کرنے والے، ہستے کرتے گھرانوں کو کھنڈرات بنانے والے، امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے والوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہتے ہو کہ اسرائیل کی عوام، فلسطین کے لوگ خالی کر دیں، وہاں ہم ہائی رائز بلڈنگ بنائیں گے۔ ایسی OIC کو تو ختم ہو جانا چاہیے جو صرف کاغذات میں ہیں، انہیں شکست سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فخر سے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ اس کی
ٹویٹ میں اس کی فتح کی ٹویٹ کے جشن میں اس کی شکست نظر آ رہی ہے، ناکامی نظر آ رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر سے لے کے دنیا بھر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا کہ یہ دنیا کی امن کے خلاف ہے اور دنیا میں تیسری جنگ کی وجہ ہے۔ انہوں نے ٹرمپ میں بلند ہوا بالے دعوے جھوٹ کا پلڑا، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ آج کی ڈیل اپنے زبردست، آج کی کامیابی جو کہ نہیں ہے جنگ بندی، زبردست B-2 جو اربوں ڈالر کے طیارے، پائلٹس اور اس امن مشن پر شامل لوگوں کی ہمت اور محنت کے بغیر کبھی ممکن نہیں تھے، سب کو ساتھ لے کر آیا ہوں اور ڈیل طے ہو گئی ہے۔ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ نے B-2 طیارے کے پائلٹ پر فی طیارہ 25 سے 30 ہزار ٹن ایک ایک شہر پہ گرائے، لیکن ایران نے شکست تسلیم نہیں کی، پلٹ کر جواب دیا اسرائیل کو، اور آپ کے قطر کے 14 ایئر بیس پر 14 میزائل گرائے، آپ نے بھی 14 گرائے۔ آپ کا ادھر نقصان ہوا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا مغرب کی کمانڈ میں ہے۔ ناظرین، ساری دنیا نے جب، لیکن بدقسمتی دیکھیں OIC کو، کیا مسلم ممالک کو فلسطین کا ایشو نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ کیا اسرائیل کو اس پہ روکنا نہیں چاہیے تھا کہ اس پر بھی، اسرائیل پر بھی حملے بند کرے، UNO کی قرارداد کے مطابق کیا جائے؟ اور اس پر ہارا پاکستان میں عوامی طاقت سے محروم، گن پوائنٹ سے لائی ہوئی حکومت وہ ہار گئی، جس کے ساتھ عوامی تائید نہیں تھی، وہ حکومت پاکستان کا موقف ہار گیا۔ جب ایران پر حملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے کیا، تو ان حکمرانوں نے جو دنیا میں جنگ کی علامت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل، ان کے لیے نوبل انعام کا کیا، جس پر انہیں سخت تنقید ہوئی۔ پاکستان کی سیاست میں بھی آئیں گے کہ عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں ناظرین۔ دوسرے افغانی وزیر خارجہ نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی تھی، جنگ کا حملہ اسرائیل نے کیا تھا۔ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بند کرنا چاہتا ہے تو ہم نے تو پہلے بھی نہیں حملہ کیا تھا، اگر وہ حملہ نہیں کرے گا تو ہم جوابی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن وہ ہم حملہ کرے گا تو ہم اسرائیل پر بھی حملہ کریں گے، اور جو ملک ایران کے خلاف جس کے اڈے استعمال ہوئے ان پر بھی حملہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ابھی تک کسی جنگ بندی یا باضابطہ فوجی معاہدوں کی کارروائی کا ضابطے پر معاہدہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر اسرائیل نے، حکومت نے اپنی جارحیت کو تہران کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے تک روک دی اور حملے کرنے بند کر دیے، تو ایران جوابی کارروائی جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم نے اپنے عوام کا مفاد کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ ناظرین، یقیناً ایران کا بہت نقصان ہوا، لیکن یہ دنیا میں ایک ٹیرر تھا، ایک دہشت تھی، امریکہ اور اسرائیل کی، وہ ختم ہو گئی۔ اسرائیل نے اپنے دنیا کے جدید طیارے چلائے، رافیل F-16، امریکہ نے B-2 طیارے، میزائل طیارے، لیکن ایران کو فتح نہیں کر سکے، ایران کو زیر نہیں کر سکے، ایران کو شکست نہیں ہو سکے۔ جنگوں میں یہ ضرور اہم ہوتا ہے ناظرین کہ اسلحہ ساز و سامان ضرور اہم ہوتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے امریکہ نے یقیناً لیٹسٹ میزائل بنائے، طیارے بنائے، لیکن جب لوگوں کے دل و دماغ ساتھ نہ ہو، جس ملک کے، جنگیں اور قوموں کے اعتماد سے لڑی جاتی ہیں، لیکن امریکہ کی عوام کی مرضی کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس منظوری کے بعد کیا، تو اسی لیے اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف حکومت کی بکھلاہٹ کا اتنا ہے کہ وزیر دفاع کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام ہے۔ ہائیبرڈ نظام کا مطلب ہے 2 لوگوں کی حکومت۔ ہائیبرڈ نظام تب ہوتا ہے جب عوام کی ووٹوں کی بجائے زبردستی ایسی طاقتیں مسلط ہو جائے جن کے پاس بندوقیں ہوں اور وہ لوگوں کی، عوام کو رونتے۔ ہائیبرڈ نظام پاکستان میں خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کی نفی کر دی ہے، جمہوریت کی تدفین کر دی ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے خواجہ آصف نے، لہذا انہوں نے تو مان لیا پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ اب عمران خان کو کل ان کی ضمانت تھی 9 مئی کے 8 کیس میں،
لیکن جب ملک کی عدالتیں انصاف قائم کرنے کی بجائے خوف اور دہشت کے خوف سے کہ ہمارے فیملی کو ہراساں نہ کیا جائے، ججوں کو ہمارا فیصلے نہ کریں، تو اس ملک میں وہ قائد اعظم کا ملک نہیں، وہ ہائبرڈ ہے کہ حکومت کسی کی ہے، طاقت کسی کی ہے، فیصلہ کوئی کر رہا ہے، گن پوائنٹ پہ کسی نے لیا ہوا ہے۔ اسی لیے پاکستان انتشار پھیلتا جا رہا ہے، اور موجودہ حکومت کے فیصلوں نے ثابت کر دیا ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ پاکستانی عوام نہیں ہے۔ اسی لیے ایران پر، اسلامی ملک کے حملے پر کوئی واضح پالیسی نہیں بنا سکے، کیونکہ یہ وزیر اعظم ایک ڈمی وزیر اعظم ہے۔ اسی سلسلے میں عمران خان کی ضمانت کل نہیں لی گئی، اور آج کہا جا رہا ہے ان کے 8 کیسوں میں سے 2-3 کیسوں میں ضمانت لی جائے گی۔ 2 روز قبل طاقتور ترین شخصیات نے عمران خان کے کیس سننے والوں کو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر نہ آئے۔ یہ سچ ہے یا غلط، یہ تو وقت بتائے گا۔ عمران خان پر اس وقت القادر کا کیس ہے، جسے 26ویں آئینی ترمیم کے سرفراز ڈوگر سن رہے ہیں، جن سے انصاف کی پی ٹی آئی کو امید نہیں ہے۔ اور اب پاکستان میں عدالتیں عموماً، اگر پاکستان کے اسلام آباد کے 6 ہائی کورٹ کے ججوں کو سپریم کورٹ کے جج انصاف نہیں دے سکے، تو 24 کروڑ عوام تو کیڑے مکوڑوں کی طرح انہیں کچل رہے ہیں طاقتور لوگ اور موجودہ حکمران اور ان کو لانے والے۔ اسٹیبلشمنٹ مراد پوری فوج نہیں، فوج تو پاکستان کی ہوتی ہے۔ چند لوگ اگر ماورائے آئین اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، کوئی بھی سرکاری افسر تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایسے افسران کو سزا دیے بغیر ملک کو آگے نہیں لے جایا سکتا۔ نہ ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، نہ ملک ترقی کی طرف جائے گا، نہ ملک میں استحکام آئے گا، نہ امن آئے گا، اور اسی طرح لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر جاتے رہیں گے۔ ناظرین، کے پی کے میں علی امین گنڈا پور نے اشاروں پر عمران خان کی مرضی کے خلاف خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور کر لیا، لیکن حکومت اتنی بے بس، لاچار اور ایک کونسلر جتنا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور عمران خان کی بہنوں سے، عمران خان سے ملاقات کرائے۔ اس پر علی امین گنڈا پور پر تنقید ہو رہی ہے کہ ہائبرڈ نظام نے جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے، قید کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھوکروں پہ رکھا ہوا ہے۔ اب کیا عمران خان کی ضمانت ہوتی ہے تو نہیں ہوتی، یہ تو بات کی ہے۔ پاکستان میں صحافت پر اس قدر قدغنہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے، جنہیں لوگ بند ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھنے دیتے، انہیں اب زبردستی صحافت پہ، میڈیا پہ لایا جا رہا ہے، کسی کو اینالسٹ بلایا جا رہا ہے، کسی کو کیا بنایا جا رہا ہے، کسی سے کالم لکھوائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ لگڑ بگڑ چمچے حکومت کی خوشامد کر کے صحافت کو گالی دے رہے ہیں، لیکن صحافیوں کی اکثریت اب بھی کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ عمران خان کی ضمانت سے ڈرنے والے بزدل لوگ ججوں کو بھی انصاف نہیں کرنے دے رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خطوط، عطر منیلا، جسٹس منیب اختر، بابر ستار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں کہ اس ملک میں ہائبرڈ نظام ہے، جمہوریت نہیں ہے، اور اس ملک پر اسیب کا سایہ ہے۔ اس ملک میں غیر قوتی طاقتوں نے، غیر جمہوری طاقتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور انہیں من پسند طریقے سے چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں امن نہیں ہے۔ ناظرین، اسرائیل کا ایران پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام، ایران کا جنگ بندی کے بعد اسرائیل پر میزائل حملے کی تردید۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا تحفظ کیا اور کرتے رہیں گے۔ آیت اللہ خامنائی نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل جب چاہے جس ملک پہ، اور امریکہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اگر قومیں ساتھ ہوں، فوج کے ساتھ، عوام ساتھ ہو، فوجوں کے حوصلے بلند ہو، تو بڑا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لطیف کھوسا نے، بانی پی ٹی آئی نے، کہ بھائی آج بھی ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، آج بھی تاریخ تھی، ججوں نے کل ان کا 9 مئی کا فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے کہا آج پھر ہم دہشت گردوں کی تاریخ تھی۔ لطیف کھوسا جو سینئر وزیر سابق گورنر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم، انہوں نے کہا آج پھر دہشت گردوں کی تاریخ تھی، جج پھر رخصت پر چلے گئے، کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی سننے کو تیار ہے، عمران خان کے بغیر بجٹ میں شمولیت نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ اگر
ताकतवर हलकों ने ही करना है तो क्या जरूरत है कबीना की, पार्लिमान की। और कहा कि जरूरत है हुकूमत की। पाकिस्तान की रियासत को एक मजाक बना के रखा हुआ। चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन 26वीं यानी तरमीम के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन पे गंदे दाग लगाए और फाइज ईसा ने तारीख में इन्हें स्याह तरीन लफ्जों में लिखा जाएगा। 2024 के इलेक्शन चोरी करने में सुल्तान सिकंदर राजा पर जो पीटीआई ने 4 वाइट पेपर जारी किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आलिया हमजा ने पंजाब की वजीर आला को परेशान कर दिया है। बावजूद के हर किस्म की जबर, फसाद, ये जुल्म ज्यादती के बाद पंजाब हुकूमत के अरबों खरबों के करप्शन के केस सामने आ रहे हैं। हुकूमत, खानदान, चंद अफसर, ब्यूरोक्रेट, पुलिस अफसर एक खानदान के गुलाम बन के पीटीआई को खत्म करते करते अपने अदारे के लिए बदनामी का बायस बन चुके हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा है, जंगी लिहाज से, असला सादो सामान के लिहाज से तो आप माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने लोगों के दिले दिमाग में भी जीतने होंगे। जंगे कौमों के इत्मीनान से लड़ी जाती है। हकीकत मानना होगी कि फैसला साजों और अवाम के बीच में बहुत ज्यादा फैसले हैं। तो जब फैसला साजों और अवाम में फैसला ना हो तो वो कौमें जंगे नहीं जीता जा सकती, तरले मिन्नतें करती हैं। नाज़रीन, अलीमा खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि इमरान खान को जेल में रखने वाले खुद अपने अपने महलों में हुक्मरान कैद हैं, वो अवाम में निकल नहीं सकते। जो कहते हैं इमरान खान माइनस है, तो तरीके इंसाफ से उनकी बहनों को मुलाकात करने की इजाजत दे। फिर भी इमरान खान का बयान देखे, तरीके इंसाफ को जल्द से जुलूस और जमहूरी अमन के तहत रैलियां निकालने की दे, और इस हुकूमत को भागने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, हाइब्रिड निजाम और डोनाल्ड ट्रंप पर नोबल इनाम देने पर मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफत खुलकर आ गए हैं, और लोगों ने नवाज शरीफ और वजीर आजम पर मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी सियासत से हम सियासत किनारा कशी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में देखना है कि पाकिस्तान में अदालत इंसाफ करने वाले आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, या बंद कमरों में गन पॉइंट पर फैसले रोकने वाले कामयाब होते हैं। अगर फैसले रोकने वाले गन पॉइंट पर अपनी मर्जी के फैसले कराने वाले कामयाब हुए तो पाकिस्तान में इंतशार के अलावा अमन की कोई उम्मीद नहीं। अमन के लिए रूल ऑफ लॉ और आइन की हुक्मरानी लाना होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।